السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں صابرین کی بڑی تعریف و توصیف ہے، اور جیسے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہاں صابرین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اور اسی طرح صابرین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام بیان فرمائے ہیں، احادیث رسول اس سے بری ہیں۔ اب صابرین کون ہیں، صبر کہتے کس کو ہیں؟ تو صبر کے اصل معنی ہوتے ہیں نفس کو روکنا، اپنے نفس کو روکنا اور اس کو قابو پانے کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز امور سے دور رکھنا، اور صبر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ طاعات اور عبادات کے کاموں پر جس طرح بندہ عمل کر رہا ہے اپنے نفس کو پابند کر کے مسلسل عمل کرتا رہے۔ اور صبر کا تیسرا مطلب ہے مصائب، آفات و تکالیف جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں ان پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار رہنا، اور اس کے ساتھ اگر وہ تکلیف و پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بے اختیار منہ سے نکل بھی جاتا ہے تو وہ صبر کے منافی نہیں ہے، وہ بندہ تب بھی صابرین میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 شعبے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا، طاعات اور عبادات پر قائم رہنا، اچانک آنے والے مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یہ تینوں صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ ان تینوں شعبوں کی وہ حفاظت کرے۔ عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو ہی ہمارا ہاں صبر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صبر کر لیں، جبکہ عبادات پر آپ اپنے آپ کو کاربند رکھتے ہیں یا برائیوں سے مستقل طور پر اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، عوامی طور پر اس کو صبر نہیں کہا جاتا۔ لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے یہ 2 بڑے اہم شعبے ہیں جن کو ہم فراموش کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف ایک شعبے کے ساتھ ہم صبر کا تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ صبر کے یہ 3 شعبے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حرام اور ناجائز کاموں سے دور رکھنے پر اپنے آپ کو تیار کریں، اسی طریقے سے جو نیک کام آپ کر رہے ہیں ان نیک کاموں پر آپ جم کر قائم رہیں، اور تیسرا مصائب اور آلام پر صبر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حشر بھی صابرین کے ساتھ فرمائے۔